ویلکم بیک. اچھا سر, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. میری ایک دوست ہے, اس کی منگنی جب ہوئی ہے یا لوگ آتے ہیں اس کو پسند کرنے, اس کا رشتہ پکا ہوتا ہے اور ساتھ ہی کچھ نہ کچھ وجوہات ایسی بنتی ہے جس میں وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا اسے لوگ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑا میرے دل کو چھونے والا سوال آپ نے کیا کہ مجھے دنیا میں جو سب سے زیادہ نفرت دو لوگوں سے ہوتی ہے. مجھے پیار کرنے والا بندہ مجھے نفرت نہیں ہوتی, لیکن کبھی کبھی مجھے ہوتی ہے ان لڑکوں پہ جو ڈسیبل ہوتے ہیں, ایڈکٹڈ ہوتے ہیں, نشئی ہوتے ہیں, اور وہ کسی غریب بچی پہ ظلم کرتے ہوئے اس سے شادی کر دیتے ہیں پیرنٹ کی, یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ظلم عظیم ہے, یہ آپ نے قیامت کو بھی اس کا حساب دینا. مجھے بڑی نفرت ہے ایسے لوگوں سے جو کسی کے معصوم بچی, اور وہ پاگل آدمی جو سائیکا آدمی ہے, پستول لے کے بچی کو بٹھایا ہوا ہے, ایسے بیٹھ جاؤ, کھڑی ہو جاؤ, یہ کر لو, وہ کر لو. ہو یہ ظلم خدا کے لیے نہ کریں آپ, یہ اللہ آپ کو پکڑے گا. ایک یہ, اور دوسرا جب کسی بچی کی منگنی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ منگنی ہوئی, اور کہتے ہیں ہائے ادا ہوگی ساڑی کیوں نہیں, خدا کا نام عقل کے نقل لیں. کیا کرتی ہیں آپ؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی بچی کی ہوتی ہے خوری کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو ادا کیتا ساڈا بیکار. یقین کرے میرے پاس بہت سارے کچھ عورتیں ایسی جب آتی ہیں کہ میری فلاں دوست, میری فلاں کزن, میری فلاں بہن, کہ بہنوں میں منگنی ہوگی ساڑی نہیں, میں بڑے غصے اچھا, میں ڈپریشن اچھا, میں ٹینشن اچھا. اور کچھ تو اتنی ظالم ہوتی, کہتی ان کی منگنی ٹوٹ نہیں سکتی, ان دن میرے منڈے کا بیاہ نہیں ہو سکتا. یہ ظلم ہے, یہ آپ گناہ کبیرہ کرتی ہیں. اور دوسری بات ہے نیچر کا ایک قانون میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں, خدا کا سسٹم یہ کہ اگر کوئی ظلم یہاں پہ دنیا میں کرتا ہے, جب تک اس کا وہ حساب نہیں دے گا مرے گا نہیں. اگر آپ نے یہ ظلم کیا ہے کہ کسی کی منگنی توڑائی ہے, کسی کی منگنی توڑنے کی دعا کی ہے, کوشش کی ہے, اور ایک سائیکو اڈکٹڈ نشئی بچے کی, معصوم بچی کو ذبح کرنے کے لیے اس کے سامنے ڈال دیا ہے, تو یقین کرے اگلی نسل میں آپ کی بچی کوئی نہ کوئی اس ظلم سے, جبر سے گزرے گی. اب اس سوال کی طرف آتا ہوں. یہ بڑا سینسٹیو ایریا بیٹی, سوال کی تو میں ذرا پڑھنا شروع ہو گیا. سوال یہ ہے کہ بچی کی منگنی ہو گئی, ہاں جی, بڑا ضروری سوال. منگنی ہو گئی, ایسی ساری بچیاں جن کی منگنی ہو جائے, وہ یا ان کی مائیں رخصتی تک, بلکہ ولیمے تک, بلکہ شادی کے میرے بات یہ ہے, منگنی ہوگی تو 10 دن تک تسبیح پڑھتے رہنا. ایک تو یا لطیف ہو یا حلیم ہو, اللہ میری شادی کامیابی سے کر. 3 تسبیحاں, یا لطیف ہو یا حلیم ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 3 تسبیحاں, اور سورۃ طٰہٰ پانی پہ دم کر کے پیتی رہیں, اور ساتھ چھوٹی موٹی چیریٹی کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کی منگنی بھی محفوظ ہے, آپ کا رشتہ بھی محفوظ ہے, اور آپ کی شادی تک انشاءاللہ ساری چیزیں ٹھیک ہوگی. آپ یہ تسبیحاں ذکر اذکار کریں تاکہ آپ کی منگنی نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, شیروز. سوال کیا ہے؟ جی میں سیلز کی جاب کرتا ہوں, جاب سے ریلیٹڈ سوال ہے. جی جی, سیلز کی جاب ہے, اور جس دن سیل اچھی ہو جائے, ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی بیٹا, آ رہی. جس دن سیل اچھی ہو جائے, کسی سے ذکر کرتے ہیں تو پھر نظر اثر کا معاملہ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی ذکر اذکار بتا دیں کہ نظر سے بچے. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سوری, آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ رضیہ بیگم. رضیہ بیگم, ٹھیک ہے. اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ 8 مارچ 8 مارچ 1991. سر بڑا اچھا سوال ہے. میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے بچے آتے ہیں, بعض کو کہتے ہیں جی ہم ایک ہی دفتر میں کام کر رہے ہیں, فلاں لڑکا فلاں جو بندہ ہے وہ ہماری جیسی محنت کرتا ہے لیکن وہ ہم سے آگے نکل جاتا ہے. یعنی کہ انہیں یہ تکلیف نہیں ہوتی کہ تم محنت کر کے اس کے لیول پہ نہیں آ رہے, انہیں تکلیف ہوتی کہ فلاں بندہ کیوں آگے نکل گیا ہے. اور اسی طرح ہمارے خواتین میں تھوڑا سا زیادہ یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے, وہ کہتی ہے کہ میری منگنی نہیں ہوئی تو ادھی کیوں ہوگی ہے. یعنی کہ تقسیم وہی جو ہم اللہ کہتے ہیں. اسی طرح سیل کے والے سے جو بچے نے بات کی ہے, اگر کوئی سیل میں نہیں کرتا, اور سیل میں نہیں کرتا, محنت کر کے اچھے رزلٹ لیتا ہے, اچھے پروفٹ کماتا ہے, تو وہ اس کا پروفٹ قائم رہے اور لوگ نظر بد سے محفوظ رہیں. ان سارے بچے جو ایسے جو ہیں جن کو یہ ہوتا ہے, ایک تو میں وہ تصویر بتاتا ہوں, آج کے سیل مینی اور ہو, بندے آپ کی بات سنیں, آپ کی بات سن کے آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں. یا عزیزو یا سلامو یا اللہ, اگر آپ یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 3 تسبیحیں پڑھتے ہیں تو پھر سننے والا آپ کی بات مانتا ہے, اور وہ بات آپ کی دل میں اتارتا ہے اور آپ کی بات پوری کرتا ہے. دوسرا, لا حول ولا قوت الا باللہ, میں پھر بولوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے 3 تسبیحیں روزانہ پڑھنی ہیں. یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 3 تسبیحیں روزانہ پڑھنی ہیں. آیت الکرسی 11 بار پانی پہ دم کر کے پینی ہے. اگر یا پھر دل کرتا ہے تو سورہ فلق, سورہ ناس, کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا یہ صورتیں اتاری ہے, دونوں پانی پہ 11 بار دم کر کے پی لیں. یا صبح اٹھتے ہوئے آپ کی ماں ہے گھر میں, آپ کی بیوی ہے گھر میں, آپ کی بہن ہے گھر میں, اگر آپ کو سورہ فلق سورہ ناس کا پانی دم کر کے دے دیتی ہے, اور آپ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنے ذکر میں رکھتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ پھر جو اگر آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مارتے ہیں تو پھر آپ کا اورا مضبوط ہوتا ہے, پھر آپ مضبوط رہتے ہیں. پھر جہل سیاست جتنا مرضی زور لگائیں, آپ کے دائیں باؤں وہ شیلڈ بن جاتی ہے, جس شیلڈ کو پھر کراس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تسبیحہ ذکر اذکار کوئی بھی کر سکتا ہے, تاکہ جو دائیں بائیں لوگ ہیں وہ حسد نہ کریں, نظر نہ کریں, اور آپ ان کی نظر بد سے محفوظ رہیں. اچھا سر, اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ تصویریں لگاتے ہیں اس پہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ جاتی ہے. پلس ان تصویروں کے اوپر جو میرے سننے میں واقعہ آیا تھا وہ یہ تھا کہ اس تصویریں لے کے لوگ اس پہ کالے جادو کا علم بھی کرتے ہیں.
کیا یہ ہے پاسبلٹی؟ بالکل بڑا یہ پاسبل ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہو. پہلی بات تو کہ ہمیں جو دورہ پڑا ہوا نا, سوشل میڈیا کا دورہ پڑا ہوا ہے, پاگل پن, جنون, اوف اوف اوف, ہم جہاں جا رہے ہیں, میں یہاں ہوں, میں وہاں ہوں, میں یہاں ہوں, وہاں ہوں. ایک طرف تو آپ بزدل ہیں, آپ لوگوں کو موقع دے رہی ہیں, لوگوں کو موقع دے رہی ہے اپنی. میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال, میں جب بھی 2 کال تو مجھے نا, میں سحر میں چلا جاتا ہوں, اور میں میرا دماغ سن ہو جاتا ہے. پہلا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. میں حیران ہو گیا بعد میں جب دیکھا تو وہ سچ نکلی بات کہ جس پہ احسان کرو. اور دوسرا مولا کہنا نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر آپ اپنی کامیابیاں اور اپنی خوشیاں اپنے قریب رہنے والے لوگوں سے چھپائیں. میں پہلے اسی بٹ سر وہ چھپائی جاتی نہیں ہے نا, جب وہ پہلے ساری باتیں سب کے سامنے پہلے بیٹا آتی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی, لیکن بعد میں سمجھ آئی کہ آپ کے دائیں بائیں لوگوں کو تو آپ سے مسئلہ ہے, غیروں کو کیا ہے آپ سے؟ جو آپ کے دوست ہو نہیں مسئلہ ہے نا آپ سے, غیر کو کیا لگے آپ سے, کون کیا کما رہا ہے, کون کیا کھا رہا ہے, کون کر رہا ہے. تو مولا کائنات کی وزڈم موتی پرل کیا بات ہے, ہر بات جوہرات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی خوشیاں اور کامیابی چھپائیں. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سینسٹیو ہیں, دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اورا اتنا تگڑا ہوتا ہے, اتنا مضبوط ہوتا ہے, ان پہ نظر بد, حسد, جادو نہیں ہوتا. اورے پہ ہم بات کریں گے تاکہ آپ کو سب. کچھ لوگ ان کا اورا ویک ہوتا ہے. وہ کیوں موقع دیتے ہیں؟ آپ تصویر دیتے ہیں, کسی کو تصویر پہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی نام لے کے بھی آپ کر سکتا ہے. تصویر پہ تو آسان ہے, آپ تصویر دیتے ہیں, تصویر دینے کے بعد آپ اگلے کو موقع دے رہے ہیں کہ پڑھو تصویر, کام شروع ہو جاؤ. تو آپ اپنی خوشیاں چھپائیں, اپنے تک محدود رکھیں اور دوسروں کو موقع نہ دیں. اور سوشل میڈیا پہ اتنا اپنے آپ کو نہ پھیلائیں کہ میرے پاس جو کیس آتے ہیں بہت بدمزیاں ہو جاتی ہیں, بہت پرابلم ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو محدود رکھیں, اپنی خوشیاں محدود اپنی خاص حلقے میں رکھیں, پھر اس کو پھیلائیں. اگر آپ پھیلائیں گی, موقع دیں گی تو اس سے واقعی پرابلم ہوگی. کوئی بندہ بھی ان کا غلط یوز کر سکتا ہے, غلط یوز کر کے آپ کی لائف میں بربادی اور بگاڑ لا سکتا ہے. سر نظر بد سے بچنے کے لیے لوگ کالا ٹیکا لگاتے ہیں, نمک چھڑکنا اور پانی, جس حکے کا پانی پھینکنا اور اس طرح کی چیزیں. نظر بد بھی ہے, جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے بھی یہ طرح طرح کے ٹوٹکے جو لوگ استعمال کرتے ہیں, کیا وہ ہے, کر سکتے ہیں, اجازت ہے اس چیز کی, یا لوگ غلط جگہ جا رہے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال, کیونکہ ہم نے ہندو تہذیب سے جنم لیا. ہم ہزاروں سال سے ہندو بت پرستی, کالی ماتا, دیوی سروتی, بولے ناتھ, ان کے ساتھ ہم نے رہا. تو وہاں پہ 36 کروڑ ان کے خدا تھے. ہر چمکتی چیز, ہر روشن چیز ان کے خدا تھے. وہ توم پرستی ایسا کہ ہر بات پہ زمین پہ گر کے ماتھا ٹیک. مطلب انڈیا میں کبھی جاتا ہوں نا, اچانک بندہ دیکھتے ہیں گاڑی سے اترتا زمین پہ ماتھا رگڑ رہا ہوتا ہے کہ سامنے کوئی بت کھڑا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہندو تہذیب کی نشانیاں ساری. آپ کو کالے کوئلے لگا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, برچے جلا رہے ہیں, فلاں جلا رہے ہیں. اس کا کوئی اثر. جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی مسنون دعائیں, قرآن پاک کی مسنون چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, آیت الکرسی ہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, پھر دعا قلم کی آخری آیت ہے, سورہ مومنون کی آتے ہیں, سورہ یونس کی آیت ہے. قرآن پاک میں ہر جگہ شفا ہے. پھر یا رقیب و یا حفیظ الحول ولا قوۃ الا باللہ. جب ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں تو ہمیں یہ استعمال کرنی چاہیے, لیکن ان پہ ہمیں ان کو پریفرنس دینی چاہیے. باقی چیزیں توہمات میں بھی آ سکتی ہیں اور شرکی اعمال بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں قرآن و حدیث اور آقا کریم کی حدیث کے مطابق چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا نام؟ میرا نام علی ہے, لاہور سے بات کر رہا ہوں. علی, لاہور سے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ میری 4 مہینے کی 17 تاریخ. ٹھیک ہے, اور آپ کی والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام لیلا بی بی. آپ کا کیا سوال ہے, آپ کیا سر سے میں پوچھنا یہ چاہتے ہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں پروفیسر صاحب سے کہ جو نگینوں میں ایسے نگینے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نظر میں کہتے ہیں کہ نگینہ پہنو تو نظر ختم ہو جاتی ہے, تو اس طرح کی بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے یا ایسے کوئی داغ وغیرہ ہوتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا. ہمارے معاشرے میں کیونکہ توہمات بہت زیادہ ہیں, تو غیر شرعی اور غیر اسلامی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتھر پہننے سے یہ مقدر بدل جاتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جس نے بکسا اٹھایا ہوا پتھروں والا, وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے؟ جس نے پورا بکسا اٹھا کے پھر رہا, اس میں سارے پتھر ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں لو بنانے سے, لو کیا سونے کی لو بنائیں گے. پہلا تو بجوارا بندہ جو ماڑا بندہ ہے وہ 2 تولے سونا اکٹھا کرے, تولا سونا کرے, 4.5 لاکھ سونا بن گیا ہے. اور جو بندہ جس کے سونے کی لو بنائیں گے, چاندی کی لو بنائیں گے, شرف مشتری بنائیں گے, شرف زہرہ بنائیں گے. ان بکواسیات میں نے بھی اپنی زندگی کی شروع, جب میں اسٹرالوجی, نمبرولوجی, پامسٹری کا مجھے شوق تھا, تو فلاں ٹائم پہ فلاں ساتھ میں سورج گرہن کے وقت, چاند گرہن کے وقت فلاں چیز بنانی ہے. تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ اگر آپ پتھر پہنتے ہیں. ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں کچھ پتھر ایسے ہیں جو مزاجوں پہ اثر ڈالتے ہیں. اور بہت ساری بچیاں کو میں نے اس کی بیک گراؤنڈ کیا, میں نے ایک دیکھا کہ جو بچی جس کی شادی نہیں ہوتی اور اس کی شادی کے بعد اس کی میاں بیوی کے ساتھ صلح نہیں چاہ رہی تھی, اگر وہ بچی مرجان پتھر پہنے, تو میں نے کچھ ڈیٹے اکٹھے کیے ہیں تو اس کے اثرات اچھے آتے ہیں. شاید مزاج پہ آتے ہوں, کیا آتے ہوں گے. ایسی بچیاں اگر مرجان پہلے تو ان کی شادی بھی آسانی سے ہوتی ہے, شادی بھی کامیاب ہوتی ہے. لیکن وہ جو بتایا کہ پتھر پڑنے سے جادو ختم ہو جائے, نظر ختم ہو جائے گی, یہ وہم ہے, توہمات, اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کھانے وال سے. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام فیاض احمد ہے. فیاض احمد. اور آپ کی والدہ کا نام؟ جی ان کا نام سورہ ہے.
सॉरी दोबारा रिपीट मंसूरा। कीजिएगा। सुगरा बीबी का नाम है सुगरा बीबी। ओके, और आपकी डेट ऑफ बर्थ? जी 10/5/1993। 10/5/1993। आपका सवाल क्या है? जी मेरा व्हाट्सएप ये सवाल था, सवाल है कि जब मैं और मेरी बेगम हम जब किसी शादी ब्याह पर जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ, तो हमें ना ज्यादातर हमें ना नजरें बंद हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम जब इस वजह से हम दाम वगैरह कराते हैं, किसी झूठे पीरों के हत्थे भी जा जाते हैं, हमें अपने पैसे भी देने पड़ते। तो मैंने इनसे पूछना था कि ये कोई हमें तस्बीह ऐसी बता दें कि जिसकी जो पढ़ के तस्बीह अल्लाह का जिक्र करके हम खुद ही अपने आप पर दम कर लें ताकि हम नजरें बंद से बच जाएं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं अपने मुझे सुनने वालों से प्यार भी आता है, मोहब्बत भी आती है और मुझे बड़ी उनसीयत भी होती है कि मैं अक्सर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्न कुलूब, बेशक तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिलेगा मेरे ज़िक्र से। वज़्कुरुल्लाह कसीरन, मेरा ज़िक्र कसरत से करो लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊँ, मेरे नाम बड़े खुद मुझे मेरे नामों से पुकारो। जब अल्लाह की ज़ात बार बार कह रहे हैं कि मेरे ज़िक्र अस्कार करो, मेरा तस्बीह करो, मेरे नाम लो, मेरे नाम बड़े प्यारे, आका करीम फरमाते हैं कि दुआए जबरील है, सूरह फल्क है, सूरह नास है, मुख्तलिफ आयात है, वो हम नहीं पढ़ते। शुक्र है एक बात है कि जब कोई नज़र बद के खौफ से हमारे ख़वातीन हज़रात जो देखने वाले हैं वो ज़िक्र अस्कार की तरफ आ रहे हैं, तस्बीहात की तरफ आ रहे हैं। मसला ये है कि अल्लाह के नबी और खुदा की हर बात में हिकमत दनाई है। तहारत का क्यों कहा गया, मुख्तलिफ दुआएं क्यों कहेंगे? घर में दाखिल होने के वक्त की दुआ है, घर से जाने वक्त की दुआ है, वाशरूम में जाने की दुआ, वाशरूम से आने की दुआ है, खाना खाने से पहले की दुआ है, खाना खाने के बाद की दुआ। मैं एक बंदा मेरे पास बैठा मुझे कहता है कि देखो जी आपने ना उस दिन ना ये बंदा फलां जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर इसने खाना खा लिया। मैं कहा यार एक बात आप रोला डालते हैं कि बिस्मिल्लाह है, हराम का खाना अगर आपने रख लिया 1.25 करोड़ दफ़ा भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो उसने हलाल नहीं होना। ऐसे है, रिस्क हलाल पहले ज़रूरी है। इस तरह मेरे बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि इस बहाने चलो ज़िक्र अस्कार करेंगे। जो कोई भी मियाँ बीवी अगर जो बन सबर के निकलता है तो अगर कोई हंस रहा है आपस में, मैं माशरे की इस रमज़ की इस तकलीफ के पहलू पे भी बात करूँगा। अगर मियाँ बीवी कहीं गए हैं और आपस में मुस्कुरा के बात कर रहे हैं तो लोग ना दूरबीन लगा के बया बड़े खुश ने, बड़े खुश ने। इनको तकलीफ होती है कि ये हंस क्यों रहे हैं, ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं, या बंदे ने बच्चे क्यों उठाए हुए, ये बंदा उसको बार बार रस्सा क्यों दे रहा है, कुर्सी पे क्यों बिठा रहा है, खाना क्यों ला के दे रहा है। वो अगर घर में उदास है तो अपना रवैया ठीक करो, अपनी चिड़चिड़ापन खत्म करो, अपने मिजाज में पॉजिटिविटी लाओ, तुम्हारा बंदा भी तुम्हारी तभी देर करे। या अगर बंदे बीवी को मसला तो तुम बंदे को मसला तुम ठीक अपने आप करो, तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करे, तो रवैये ठीक करें ताकि आप भी मतलूबा नताज हासिल करें। इस सवाल बच्चे ने यह किया है कि हमें प्रॉब्लम होती जब हम जाते हैं तो बेटा मैं तो कहूँगा कि परफ्यूम घर में पड़ा उस पर सूरह फल्क सूरह नास पढ़ लें, वो स्प्रे करें। और दूसरा या रकीबो या हफीज़ो 3 तस्बीहां, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 तस्बीहां अगर आप पढ़ते हैं उसके सबरात है, फिर नजरें बद नहीं होती, फिर आप महफूज रहते हैं। ठीक है सर, तो इसी के साथ अब हम लोग अपने शो के एंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आप कोई एक मुकम्मल ऐसा टोटका बता दें जो ज़िंदगी भर के लिए हो और जिससे लोग नजरें बद से बच सकें। ऐसे सारे लोग जो कहते हैं कि मैंने नज़र बद से, जादू से, टूने से, मैं इन चीज़ों से बचना है, मेरे पर कोई जिन ना आए, मेरे पर कोई मोकल ना आए, मेरे पर कोई नज़र ना लगे, मेरे पे नज़र बद ना हो, मेरे पे असेब ना आए, मेरे पे जादू ना हो, काला जादू, चिट्टा जादू। प्रोग्राम भी हमारे देखने वालों के लिए हम कह दें, कल हमारा प्रोग्राम का टॉपिक भी शायद यही है, जिन्नात इंसानों पे किस तरह हमले करते हैं और घरों पे किस तरह करते हैं। हमारे वो देखने वाले लोग जो जिन्नात की वजह से मुतासर हैं, जिनकी बीवियाँ, जिनके बंदे, जिनके घर, जिनके कारोबार, जहाँ पे जिन्नात हाजिर होकर बदमाशी की इंतहा को कल हम प्रोग्राम करेंगे। टोटका मैं ये बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं नजर बद और इससे महफूज रहें तो जो बंदा या रकीबो या हफीज़ो 1300 बार, अगर आप 13 तस्बीहां नहीं पढ़ सकते 3 तस्बीहां पढ़ लें, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 300 बार, सुबह शाम आयतुल कुर्सी 11 बार, और सुबह शाम सूरह फल्क सूरह नास 11 बार पढ़ते हैं। और कभी कभी आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ सकते हैं, सूरह कलम की आखिरी आयत पढ़ सकते हैं, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयतें पढ़ सकते हैं। ये वो ज़िक्र अज़कार, ये वो तस्बीहात अल्लाह के नाम और आयतें हैं जिनके पढ़ने से बंदा नजर बद से महफूज रहता है। आप कुछ नहीं करते, एक तस्बीह 3 मिनट की अगर आप या रकीबो या हफीज़ो, ए निगहबान, ए हिफाज़त करने वाले रब, अगर आप या रकीबो या हफीज़ो को अपना मामूल बना लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, यकीन करें आपकी सेहत, आपकी रूह, आपकी जान, आपका माल, आपका कारोबार, आपकी हर चीज़ अल्लाह के हिफाज़त में रहती है। फिर कोई चीज़ आप पे नहीं आती। आप सिंपल या रकीबो या हफीज़ो को बना लें, इसमें आज़म है एक तस्बीह आपको हर किस्म की नज़र, जादू, जिन्न, भूत से महफूज रखती है। चलें सर, शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को, जो कि शाम 7 से 8 के दरमियान आप देख सकते हैं 89 न्यूज़ पे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।